वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज साल 2023 और हमें शायद ये गुमान होने लगा कि हम एक सेकंड दीजिएगा ज़रा मुझे। माई साउंड इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। लाइव में आपसे बात करनी है तो ज़रा डिस्ट्रैक्शन कम से कम होनी चाहिए। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें एक बड़े अहम इशू को डिस्कस करेंगे और ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस इशू को हम उठा रहे हैं। आए दिन हमारे सामने दिलखराश वाक़यात होते हैं, हम लोगों से रहम की अपील करते हैं, सोचने की अपील करते हैं, हुक्काम बाला से कहते हैं कि इस तरह के जो मामूलात हैं, इस तरह के जो वाक़यात हैं उसमें कुछ सदेबाब होना चाहिए। किसी को तो आप कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, कुछ सज़ा दें ताकि इसकी रोकथाम हो सके। लेकिन क्या ये रवैये और क्या ये मुज़ालिम हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुके हैं? बिलख़ुसूस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों पे होने वाले तशद्दुद के वाक़यात से। एक दफ़ा फिर हमारे सामने एक सिनेरियो आया है जिसमें देखा जाता है एक 14 साल की कमसिन बच्ची जो किसी के घर में मेड के तौर पे, हेल्प के तौर पे काम कर रही है, उस पर बर्बरियत से भरपूर जुल्म किया गया। पेरेंट्स मजबूर होते हैं जी, पैसों की अगर ज़रूरत है और बच्चों का पेट पालना है तो छोटे छोटे बच्चे, पाकिस्तान की हकीकत है, घरों में काम करते हैं। हम लाख इसको बारे में कंडेम कर लें लेकिन ज़रूरत इतनी बड़ी है कि समझा जाता है कि ये घर के जो छोटे हैं उन्होंने बड़े बन कर ये काम करने ही करने हैं। लेकिन क्या रियासत और हमारा माशरा बिल्कुल लाचार हो चुका है कि हम इन बच्चों को कोई तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। ना सिर्फ ये कि ये नन्ही सी उम्र में जो इनके स्कूल जाने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, इतनी भारी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं, बल्कि इनके जान और माल की, इनकी ज़िंदगी की, इनके नफ्स की कोई वक़्त नहीं है कि जो चाहे इनको रोंद के चला जाए और उसके बाद हम सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे इक्तफ़ा कर रहे होते हैं या इस बात को लेके बैठ जाते हैं कि यार कोई बात नहीं, चलो इलाज करा दिया, पैसे दे दिए, माफ़ कर दिया गया। कितने ही बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पे बदल जाती हैं। वाई आर वी नॉट टेकिंग एक्शन? लेट्स टॉक अबाउट दैट। और इस तरह के वाक़यात आज भी हमारे इर्द गिर्द प्रेवलेंट क्यों हैं? कुछ रोज़ कबल इसी हफ़्ते हमारे साथ सारा अहमद भी मौजूद थी जो कि चिल्ड्रंस वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ब्यूरो को हेड करती हैं पंजाब में। उन्होंने भी आपसे अपील की कि आप ये मत सोचें कि किसी का ज़ाती मामला है, किसी का घरेलू मामला है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा बच्चा ऐसी सिचुएशन में नज़र आए आपको जो उसके लिए सही नहीं है या वो आप अपने बच्चे के लिए नहीं चुनेंगे तो उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। इसी बात से आगाज़ करते हैं, लेकिन आज के हमारे मेहमानों से पहले आपका तारुफ़ कराएं। हमारे साथ मौजूद हैं जी आलिया सारम साहिबा, मशहूर फ़लाही कारकुन हैं, इसके अलावा समाजियात को समझती भी हैं और इसके ऊपर कमेंट भी करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया भाभी आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शबनम नवाज़ जो कि आप जानते हैं शी इज़ एडवोकेट एट द सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया शबनम आपकी भी मौजूदगी का। हम केसेस बहुत सुनते हैं लेकिन फिर उसका सदेबाब कोई नहीं होता, किसी को सज़ा नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा गैप क्यों है, इस पे आपसे बात करेंगे। लेकिन आलिया भाभी आपसे शुरुआत, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि यार हर वालदैन के लिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रेटा से आपका ताल्लुक़ क्यों ना हो, आपके बच्चे आपके लिए आपकी जमा पूंजी हैं, कुल कायनात हैं, आप उनसे मोहब्बत करना एक फ़ितरी अमल है। क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आप समझते हैं कि एक माँ अपने नन्हे से बच्चे को, एक कमसिन बच्चे को किसी और के रहमो करम पे छोड़ दे और कहे कि बेटा अब तुमने रोज़ी रोटी कमानी है, ज़रा से चंद पैसों के एवज़ उसको महीने महीने, साल साल भर पलट के ना देखे? बात यह है कि हमारे यहाँ औलाद को ऐसा समझा गया है कि हम जब चाहेंगे पैदा कर लेंगे, जितना चाहेंगे पैदा कर लेंगे। औरत को ये समझा गया है जैसे वो एक मशीन है और वो औलाद को पैदा करती रहेगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। औलाद की अहमियत के बारे में हमारी वो मोहब्बत है, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अहमियत हमें नहीं पता कि औलाद की अहमियत क्या है। हम कई दफ़ा एक और जुमला भी सुनते हैं कि भाई औलाद जितनी चाहे पैदा करो, रिस्क तो अल्लाह ताला देता है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि रिस्क अल्लाह देता है। लेकिन औलाद एक पूरी परवरिश है, एक पूरी तरबियत है। एक जानवर में, चरिंद में, परिंद में रिस्क तो उसको भी मिल रहा होता है, लेकिन उसमें और इंसान के बच्चे में ये वाला फ़र्क होता है। हमने तरबियत, पहले तो तरबियत होती थी, अब तो तालीम के नाम पे कहूँ तो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कुछ हो रहा है, स्कूल्स में, तो हमने बच्चों को ना फॉर ग्रांटेड ले लिया है। वो कितने कीमती हैं हमारे लिए, कितना अच्छा सरमाया है, हम उसके बारे में सोचते नहीं। अभी तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो घरों पे जाके काम करती हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, कैमिल जोकीज़ की बात करूँ तो हमने बाकायदा अपने 4-4 साल के बच्चे बेचे थे।
4 سال کے بچے کو 6 سال کے بچے کو کسی دوسرے ملک میں آپ کیسے یہ سوچ کر بھیج سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے کما کے ہمیں دے گا؟ اور الحمدللہ یہ صحرا ہماری ٹیم کے سر ہے کہ کیمل جوکیز پر اب بچے نہیں بیٹھتے، اب روبوٹ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ اذیت میں نے دیکھی ہے۔ وہاں کے جو بچے واپس آتے تھے ان کو ڈسیبل ہو جاتے تھے کیونکہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے، انہیں بھوکا رکھتے تھے، جنسی تشدد سب ہوتا تھا۔ تو ہم نے وہ سفاکیت بھی دیکھی ہے۔ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود غربت، میں سمجھتی ہوں غربت یہ بھوک اور افلاس کو نہیں کہتے ہیں، کیونکہ 3 دن کے فاقے کے بعد حلال بھی حرام بھی حلال ہو جاتا ہے کہ پیٹ بھر کے نہ کھانا زندہ رہنا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ غربت ہوتی ہے سوچ کی، غربت ہوتی ہے جذبے کی، غربت ہوتی ہے ویلیوز کی۔ ہاں ایک بندہ جو بھوکا ہے، لیکن اب تھوڑا سا پورا اوورآل سوسائٹی میں اگر دیکھیں، اوورآل سوسائٹی تو ساری بھوکی نہیں ہے نا، کسی کے پاس تو پیسہ ہے نا۔ آپ نہیں سمجھتی کہ غربت چوائسز کی بھی ہوتی ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ایک اکنامکس کے پروفیسر نے کہا تھا کہ پیسہ اور باقی چیزوں کی نہیں، جب آپ کے پاس چوائس ہی نہ ہو اس کو اصل غربت کہتے ہیں، کہ آپ کو صرف ایک راستہ سجائی دے رہا ہے جو مشکل ہے، جو تکلیف دہ ہے، لیکن بہرحال آپ اس پہ چل رہے ہیں۔ یہ تو چلیں سٹوری ہو گئی پیرنٹس کی سائڈ کی۔ شبنم آپ کی طرف آنا چاہوں گی، یعنی اکثر دیکھا یہ کیا ہے، ایک تو آپ ایکسپیکٹ کریں نا کہ کوئی بہت ہی جاہل طبقہ ہے جس کو احساس نہیں ہے، جس میں سفاکی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو کہ ایفلوئنٹ کلاسز سے بلانگ کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ان کی چلیں ایک ذمہ داری بنتی ہے، ان کے لائف سٹائل کی ایک نیڈ ہے کہ ان کو ہیلپ اینڈ میڈ چاہیے ہو، ایک اچھا سودا یا ٹرانزیکشن ہے کہ میں ایک طریقے کے ساتھ ایک شخص کو امپلوائے کر رہا ہوں اور ایک اچھے مالک کی صورت میں اس کی زندگی میں نکھار پیدا کر رہا ہوں۔ کئی بچے ایسے بھی ہیں جو آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں تو ان کی پڑھائی لکھائی کی پوری ذمہ داری وہ شخص لے لیتا ہے، ان کو کھانا پینا اچھا مل جاتا ہے، ان کو اچھے کپڑے، اچھا ایک تحفظ والا ماحول بھی ملتا ہے۔ لیکن جو تشدد کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی انہی کے بھیس میں ہیں، انہی بڑی سوسائٹیز میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باہر گھر سے باہر نکلتے بڑے معتبر ہیں، لیکن یہ ان بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے کیوں ہیں؟ اور ذرا سی بات پہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، آپ سے بغیر پوچھے یہ بچہ آپ کے گھر کے فریج کو کھول لے تو آپ اس پہ اس طرح برس پڑتے ہیں اور آپ کے اندر کا ایک ایسا درندہ نکل کے باہر آتا ہے کہ آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے، اس کی ٹانگ توڑ دیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹس ہیپننگ ہیئر آپ کے خیال میں؟ اسی طرح ایسے ہے میرے مطابق، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آپ ایفلوئنٹ کلاس کی بات کر رہے ہیں، جن کے پاس یہ بچے مطلب 4 to 40 یا 4 to 60 کی بات میں کروں گی، مطلب اس لیول کے سارے ملازم ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں مطلب 4 ایئرس کی ایج سے یہ بچے ان کے پاس ملازمت کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ کہ 4 سال کا بچہ، آپ اور میں سمجھتے ہیں، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کتنا سا چیزوں کو سمجھتا ہوگا، کتنے سے کپڑے استری کر سکے گا، کتنے سے ہانڈی چولہے میں چمچے مار سکے گا، فریج ٹھیک سے کھولے گا، کسی چیز کو خراب نہیں کرے گا، ڈیفینیٹلی کرے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ پیرنٹس کا جو قصور ہے، پہلے تو پیرنٹس کو اس چیز کے اوپر وہ کرنا چاہیے کہ پاپولیشن، میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے میں اس چیز کے اوپر آتی ہوں کہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، اس کو کنٹرول نہیں کرنا ہے، گھر میں 10 بچے رکھنے ہیں، اور وہ اس لیے رکھنے ہیں کہ وہ سورس آف انکم ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کی آج کل پیرنٹس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کا بچہ کس درندے کے پاس، کیا وہ جنسی تشدد کا نشانہ بن رہا ہے، وہ ادروائز وائلنس کا نشانہ بن رہا ہے۔ دے آر اونلی کنسرنڈ کہ مہینے کے آخر میں ان کے 5 بچے جو ہیں وہ 50,000 60,000 70,000 جتنے بھی ہیں وہ پیسے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دے آر لیسٹ بادرڈ کہ ادھر ان کی سچویشن کیا ہے۔ جب سچویشن اس لیول تک پہنچتی ہے کہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی اور وہ بالکل ڈیتھ بیڈ کے اوپر آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ بھی آ جاتے ہیں اور پھر میڈیا بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پھر ایک نیا میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ جو ایفلوئنٹ کلاس ہے، اس کے ساتھ اس کے اپنے بھی بہت بڑے پرابلمس ہیں، فرسٹریشنس ہیں، ڈرگس کے استعمال ہیں، بہت ساری ٹینشنز ہیں، تو یہ ایک ولنریبل اور ایک سب سے میں اکثر کل یہ بات سوچ رہی تھی، اور ہمارے ہاں مختلف محافل ہیں، ذکر کی محفلیں ہیں عالیہ بھابی، جہاں ہم آل نبی پہ ہونے والے مصائب کا ذکر کرتے ہیں اسماء میں، اور آپ سوچیں کہ آج اگر ہم 8ویں محرم ہے تو یہ وہ ٹائم ہے جب آل نبی کے خیموں میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اعلیٰ تش کی آوازیں آ رہی ہیں، تو ہم میں کتنی یزیدیت ہے کہ وی آر ایگزیکٹلی دا سیم۔ ہم جس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی اسی وقت یہ بچے
तड़प रहे हैं, शायद कुछ आंखों के सामने, कुछ आंखों से ओझल हैं, लेकिन हमारे कान पे जूं नहीं रेंग रही और हम दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे दिल में एहसास भी है, गम भी है। आई मीन इट रियली जॉल्ट्स मी। एक कॉलर हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ख्वाजा शाहिद बात कर रहा था कराची से। मैं कहना चाहता हूँ कि जी ये शाहिद बच्चों के ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, ये पंजाब में ज़्यादातर काम करते हैं, सिंध के अलावा, और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत जो सिंध में ये और पंजाब में कम है। और पंजाब में रवाज है कि छोटे छोटे बच्चे रखते हैं 4 साल के 5 साल के, और उनके माँ बाप जो है 1-1 लाख रुपए एडवांस लेके जाते हैं। मैं ये आपको सही बातें बता रहा जी। हूँ। और जुल्म और काम भी बड़ों से ज़्यादा करते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं। शायद मगर साहब, ये अभी हम यही बात कर रहे थे, 4-5 साल के बच्चे से क्या काम ले सकते हैं आप? वो 5-6 साल के बच्चों को पता क्या करते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं उनसे अच्छी तरह। पोछा उनसे 2 नंबर तक कमरों में लगवाते हैं। हमसे पूछा, मैंने तो आंखों से देखा हुआ है, मैं तो आपको पुरानी बातें बता रहा हूँ। और दूसरी बात है, इसमें ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैं एक मिनट मुझे ज़्यादा देना, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, ये 600 अरब रुपये जो है ना, ये बेनज़ीर इनकम ये बंद कर दी जाए। इससे स्कूल बनाए जाए और यूनिवर्सिटी छोटे छोटे वो फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ, जो लोग बेरोजगारों को रोज़ी मिले। हमारा मुल्क तरक्की सर करेगा, ये बेरोजगारी से कभी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये हर साल हमारा तबाह कर रहे 700 अरब रुपये। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। नाम पे आप जो बात कर रहे हैं कि इंटरवेंशन, ये हैंड आउट्स की, डोल आउट्स की शायद हम आदत डाल रहे हैं, इससे यकीनन वो तबका फ़ायदा उठाता है जिसके घर में बहुत शदीद गुर्बत है, खाने को नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है कि हर सोचने वाला जहन ये कहेगा कि यार ये एक क्विक फिक्स तो हो सकता है, कुछ इंटरम पीरियड के लिए तो हो सकता है, लेकिन फिर आप इनको कोई हुनर दें, क्योंकि सारा वक्त रियासत सिर्फ इनको हैंड आउट्स पे नहीं रख सकती, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी आबादी वाला मुल्क और पाकिस्तान जैसे वसाइल वाला मुल्क। आलिया भाभी से मैं पूछूंगी क्योंकि इनके पास बहुत सारी रेस्क्यू स्टोरीज भी होंगी। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। बच्चों पे पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, ये नंबर कम नहीं हो रहा और हमारे तमाम दावे, तमाम जो हमारे क़वानीन हैं वो धरे के धरे हैं। क्या हम बतौर माशरा बुरी तरह से एक रॉटिंग का शिकार हो चुके हैं कि हम इसको रोक ही नहीं पा रहे, या माजरा क्या है? इस पर हम बात कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं कुरतुलैन कराची से बात कर रही हूँ। जी कुरतुलैन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहूँगी कि आप माशाल्लाह हर टॉपिक उठाती हैं जो पाकिस्तान में चल रहा है, उस हवाले से आप हर प्रॉब्लम को लेकर आती हैं और बिल्कुल ठीक लेकर आती हैं। और सेकंड थिंग ये कि आपने जो आलिया आंटी को बुलाया, माशाल्लाह ये हमारे पाकिस्तान की बहुत ही ज़रूरी खातून है, जिनकी वजह से मतलब बहुत सी औरतों को और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है। बेशक। और ये भी बहुत अच्छा अपना ट्रस्ट चला रही हैं। बस ये नहीं समझ में आता कि हम लोग हर प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, मगर हुकूमत कहाँ है? बच्चों का मामला है, लेडीज़ का मामला है, वारदातों का मामला है, कोई भी मामला हम देख लें तो हमें कोई पॉजिटिव मतलब कि होता है कि किसी मसले का हल मिल जाए, वो नहीं मिलता। कुरतुलैन, यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग एक मासूम कमसन बच्चे को चलो नौकरी पे रखते हैं, हमारे इर्द गिर्द का माहौल यही है, हर एक के घर में हेल्प काम कर रही है, एक लम्हे इससे कतई नज़र हो जाते हैं, लेकिन हर घर में मुलाजिम के साथ मारपीट नहीं हो रही। जहाँ मारपीट हो रही है, आपके ख्याल में साइकी क्या है, उनकी नफ्सियात क्यों मुख्तलिफ है? सबसे पहले तो उनकी परवरिश में कमी रह गई है कि उनको लिहाज ही नहीं है। सबसे मेन चीज़ तो परवरिश में उनकी कमी रह गई कि उनको यही नहीं पता है कि बच्चों से कैसा बर्ताव करना है या बड़ों से कैसा बर्ताव करना है। सही। और फिर ये जो हमारे माशरे में ये जो बच्चों को जो काम पे लगा देते हैं ना, ये ठीक है, उनकी ज़रूरत भी है, मगर ये बहुत बड़ा मसला है, इसको हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुरतुलैन कॉल करने के लिए। शबनम, आपके पास यही सवाल लेके आती हूँ, जब आप कई दफ़ा तो केसेस आए होंगे ना, और आपका आमना सामना भी उनसे हुआ होगा जिन पे ये इल्ज़ाम है या जिनके ऊपर ये ये कहा जा रहा है, ये एक्यूजेशन है कि इन्होंने छोटे बच्चे पे हाथ उठाया, तशद्दुद किया है। आप क्या समझती हैं उनको, यानी जब आप उनसे गुफ्तगू करती हैं या आपका एक्सपीरियंस होता है, ये ज़हनी तौर पे मरीज़ हैं, उस वक्त गुस्से में पागल हो गए थे, ये होता कैसे है? ऐसे है सिद्रा कि मेरे पास जो केसेस आते हैं वो तो मोस्टली एक और एक्सट्रीम लेवल चला जाता है ना, उसमें तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ भी चल रही होती है साथ साथ ना जी। और आप सोचें कि 6 साल की बच्ची है, 8 साल का बच्चा है, उसके साथ ये सारा कुछ हो रहा होता है और पता उस वक्त चलता है कि जब वो बिल्कुल मरने के करीब हो जाता है या हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है
اور وہاں جا کر کے جب اس کا میڈیکل ہوتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو تو سیکشولی مولیسٹ بھی کیا گیا ہے اور اتنے عرصے سے کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ سک مائنڈس ہیں ہماری سوسائٹی میں. اب اس قدر زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس لیے ہے سدرا کہ ہمارے ہاں سویرٹی آف پنشمنٹ تو دکھائی جاتی ہے کہ لاز میں آپ نے پنشمنٹس انکریز کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن سرٹینٹی آف پنشمنٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر آج گئے, آپ نے اس کا ڈی این اے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, وہ بیچارہ کتنا سا انفلوئنشل ہوگا, ڈیفینیٹلی ایک فلوئنٹ آدمی کے گھر میں ہے تو وہ کتنا سا یہ ساری چیزیں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکے گا. جب نہیں کر سکے گا تو دا مین از گوئنگ ٹو باعزت بری ہو کر کے وہ باہر آ جائے گا. کوئی کیس یاد آ رہا ہے آپ سب کو؟ جی, کوئی کیس یاد آ رہا ہے ریسنٹ پاسٹ میں جہاں آپ سمجھتی ہیں کہ سزا ہوئی ہو؟ جہاں پہ اس طرح سے جو چائلڈ سیکشل ابیوز کے بارے کسی طرح کے بھی ابیوز, یعنی جو فزیکل ہارم ہے, ابیوز ہے, کسی کو سزا ہوئی ہے آج تک؟ یعنی اس کے بارے میں بات نہیں ہو پاتی نا انفارچونیٹلی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں نا, ابھی بہت پہلے بھی ایک کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا, اس میں بھی بچی کو بری طرح مارا گیا تھا, پیچھے بھی ہائی لائٹ ہوا, بیچ میں ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم جاگ جاتے ہیں, لیکن پھر یہ ہوتا ہے وہ خاموشی اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ راضی نامہ پیرنٹس کو پیسے دے کے کر دیا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ کو اس طرح کے جو اوفینسز ہیں وہ کمپاؤنڈیبل کسی صورت نہیں ہونے چاہیے کہ اگر پیرنٹس راضی نامہ کر بھی دیتے ہیں تو دا اسٹیٹ شوڈ موو فارورڈ اینڈ پروسیکیوٹ دا کلپریٹس, تاکہ وہ اینڈ تک کم از کم ان کو اتنا ہو کہ ان کو 1-2 عدالتوں سے سزا ہو اور ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ ایسا ہے. اس قسم کے کیسز میں یہ جو وائلنس کے ہیں سدرا, میں نے میری سامنے تو میں نے سزا ہوتے نہیں دیکھی, لیکن ہاں جو سیکشل ابیوز کے کیسز ہیں وہ اپیل میں جا کر کے ان میں کہیں نہ کہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کنوکشن ہوئی ہے. اور یعنی ہم نے بس ایک حد تو چلیں مقرر کی کہ جنسی تشدد اگر ہوتا ہے تو اس میں شاید ہمارا ضمیر جاگتا ہے, لیکن بچے کے ہاتھ پیر توڑ دینا, اس کو آلموسٹ ادمرا کر دینا, اس پہ ہم انفارچونیٹلی کوئی سزا نہیں دیتے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رفت بات کر رہا ہوں, لاہور سے بات کر رہا ہوں. ایکچولی اگر ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر میں سچ بولوں تو آپ ہمیں بھی بیوقوف بنا رہے ہیں اور آپ خود بھی بیوقوف بن رہے ہیں, کیونکہ آج تک مجھے یہ بتائیں کہ ہزارہ کیسز ہوئے ہیں, اس میں کسی کو ایک کوئی ہارڈ پنشمنٹ ہوئی ہے؟ سر ابھی یہی ایگزیکٹلی یہی بات ہم کر رہے تھے. جی, اور اس کے لیے کوئی, ویسے تو یہ جنگل کا قانون ہے جہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کوئی قانون ہی نہیں ہے. یہ تو انتہائی شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے. تو آپ پلیز یہ جو ہے ان کو کوئی, اور دیکھیں سول جج کا جو ہے وہ گھر میں یہ ہو رہا ہے, جو قانون نافذ کرنے والے ہیں وہ. بالکل, اس کو آپ جیسے کہاوت ہے نا جی, چراغ تلے اندھیرا. عالیہ بھابی کیا کہیں گی؟ لوگ شاید صرف اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, لیکن انفلوئنشل, آپ سمجھے پڑھا لکھا طبقہ جو دنیا میں بہت معتبر ہے, بڑی گاڑی میں گھومتا ہے, اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتا ہے, ہو سکتا ہے کسی بھی سیاسی یا سماجی ایشو کے اوپر بڑی زبردست رائے بھی رکھتا ہے اور لوگ اس کی رائے سے بڑے بروب بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اپنے گھروں میں ان کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جب نچلی سطح پر یا کم حالات ایسے ہوں خرابی کے تو میں اس کو غلطی مان سکتی ہوں. جب یہ بڑی سطح پر یہ کام ہوتے ہیں نا تو پھر میں اس کو سازش سمجھتی ہوں. اور میں یہ جانتی ہوں کہ گولی چلانے کے لیے نا صرف بندوق کا ہونا کافی نہیں ہوتا, اس کے لیے حوصلہ بھی چاہیے. ہماری قوم کو حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ حوصلہ ہم کہاں سے لائیں؟ اور اس میں یہ ہے چراغ تلے اندھیرا تو اپنی ہی ایک بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنا دکھ لگتا ہے, دوسرے کا دکھ نہیں لگتا. اس کی وجہ انسانیت کی کمی ہے. اور ہمارے ہاں ہمارا جو ایک رجحان ہے نا, ہم بحیثیت قوم یا احساس برتری کا شکار ہیں یا احساس کمتری کا شکار ہیں. یہ جو مڈل کی ایک راستہ ہے وہ ہمیں اب نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ مڈل طبقہ بھی نظر نہیں آ رہا, وہ سوچ بھی نظر نہیں آ رہی. ایک اپنے آپ کو بالکل دبا کے اتنا مسکین اتنا مظلوم بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, ذہنی
بیماری ہے تو ظاہر ہے مجھے اس سے ہمدردی ہے، لیکن جس کو ذہنی بیماری نہیں ہے وہ بھی سیلف پٹی کا شکار ہے. آپ روڈ پر دیکھیں سونے کی بالیاں پہنی ہوئی ہیں لیکن بھیک مانگ رہے ہیں. عالیہ بھابی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شازیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی شازیہ کیا کہیں گے ہمارے موضوع پہ؟ بہت اچھا آپ نے موضوع چنا ہے، اور میرے تو ذہن میں بس یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم اتنا دنیاوی چیزوں میں کھو گئے ہیں، تو اگر ہم اپنے رسول اللہ کی مثالوں کو دیکھیں اور ان کا برتاؤ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے تو شاید ہم کچھ بہتر ہو جائیں. میرے گھر میں بھی ملازمہ ہے اور وہ بالکل میری بچی کی طرح ہے. میں اس کو ہر وہ چیز الاؤ کرتی ہوں جو میں اپنی بچی کے لیے کرتی ہوں. کھانا وہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم انسانیت کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ انسان مجبوری کے تحت کوئی کام کرتا ہے، کسی کو پسند نہیں ہوتا یہ کام کرنا، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے. بالکل شازیہ جی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب توفیق اور صاحب ثروت بنایا ہے. اگر آپ کسی کے لیے وسیلہ بن رہے ہیں صرف مالی طور پہ نہیں، ہم اس کو ٹرانزیکشنل نہ دیکھیں کہ جی اس کے ماں باپ مجھ سے پیسے لے رہے ہیں یا میں اس کو تنخواہ دے رہی ہوں. آپ اس کو انسان سمجھیں، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق آپ کو دی ہے کہ آپ چاہیں تو آپ اس کی زندگی بنا سکتے ہیں. میں نے کہا کہ کئی اچھے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ملازموں کو تعلیم بھی دلواتے ہیں، ان کی زندگی میں بہتری بھی لے کر آتے ہیں، ان کو ایک بہتر لائف سٹائل کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے شازیہ جی، مجھے بتائیں کہ جب ایسا کوئی بربریت کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہوگا؟ ان کے ارد گرد کے لوگ ان کو شرمسار کرتے ہوں گے یا ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوں گے صرف اس لیے کیونکہ ایسی بات ہوئی ہے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم بہت جلدی مروب ہو جاتے ہیں لوگوں کے سٹیٹس سے، لوگوں کی پوزیشن سے، اور ہم اس اصلیت جو ہے اس کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو اپنی زندگی کا بعض دفعہ خطرہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں پتہ نہیں اپنی عزت نہ کھو دیں. ہم اللہ کا ڈر نہیں دل میں رکھتے، ہم لوگوں کا ڈر دل میں رکھتے ہیں. اور جس دن ہم لوگوں کا ڈر نکال دیں گے دلوں سے، میرا خیال ہے کہ ہم فیصلے لینے بھی شروع کر دیں گے. بہت شکریہ شازیہ جی کال کرنے کے لیے. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ غلط کو غلط سمجھیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں. اگر روک نہیں سکتے ہاتھ سے تو ایٹ لیسٹ زبان سے کہیں، اور زبان سے کہنے کی بھی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو دل میں تو ایٹ لیسٹ اس کو برا تصور کریں. شبنم جی، انفارچونیٹلی وی ہیو ریچڈ دیٹ پوائنٹ کہ اب ہم نے تو غلط بھی نہیں لگتی یہ چیز، ہم دل میں بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ بھئی ان کا معاملہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ان کو عادت ہے. میں نے کئی دفعہ لوگوں کو اپنے ملازموں کو کم کھانا دیتے ہوئے دیکھا ہے، گرم کمرے میں بٹھاتے ہوئے دیکھا ہے جہاں پہ نہ پنکھا ہے نہ اے سی ہے. کہتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے. کیوں وہ انسان نہیں ہے؟ ہم کیوں یہ تصور کر کے چلتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے سدرا یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اگر تو وہ ذہنی مریض ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہمارے لاز بھی ہیں، میں اگر ایک ایک کر کے اس کو وہ کروں گی تو ٹائم اتنا نہیں ہوگا، اس میں بھی مینزریا کی بات، جیسے جو لائرز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، اگر اس نے اس کو اس جگہ پہ وہ انٹینشن اس کی بری نہیں تھی، اگر اس نے ایسا کیا ہے یا ویسا. ویسے تو ان ہیومن ہمارے اندر وہ جو ایک فیوڈل قسم کی ایک چیز ہے، وہ ہر کوئی جس کے پاس اگر بالکل چھوٹی سی بھی پاور ہے تو وہ اپنے سے جو چھوٹا کمزور ہے، ہماری ایک سائیکی بن چکی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو وکٹمائز کرنا ہے. اور ان آرڈر ٹو فیل پاورفل ہمیں اس میں ایک پاورفل فیل آتی ہے. فطور ہے نا بیسیکلی دماغ کا، یعنی کمزور کو دبا کر اگر آپ اپنے آپ کو طاقتور تصور کر رہے ہیں تو یہ فطور ہے آپ کے دماغ کا. جی بالکل، آپ اس سے زیادہ آپ کے اندر کوئی کمزوری اور ہو نہیں سکتی. ایبسلیوٹلی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں کی بات کی جائے. جی ایک اور کالر ہیں شبنم جی، پھر واپس آپ کے پاس آؤں گی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب قریشی اقتدار. بہت بہت شکریہ قریشی صاحب کال کرنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ؟ صدر اقبال صاحبہ، ہم مسلمان ہونا تو بات سے شرم بنتی ہے، انسانیت سے بھی گریز لوگ. مجھے یہ بتائیں، ہمارے مذہب میں حیوان پر بھی تشدد کا حکم نہیں ہے، حیوان پر بھی. انسان تو بہت ہی بلند چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو. مجھے یہ بتائیں، ان کا تعلق عدلیہ سے ہے، انصاف سے ہے.
ये कौम को क्या इंसाफ देगी जो अपने घर एक मासूम बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म बर्बरियत कर रही है। ये एक केस नहीं है, ये सैकड़ों केस है जो हमारे सामने नहीं आते। सही। सिद्रा इकबाल साहबा, हमारे इस मुल्क में ऐसा कानून बनाना चाहिए जो इस तरह का वाकया करे और उसको मैं कहता हूँ कम से कम 14 साल की सजा होनी चाहिए। अकरम कुरैशी साहब, ये तो अल्लाह के कानून से नहीं डर रहे। अल्लाह ताला ने जितने लोगों को आपके मातहत रखा है, उसके उठने बैठने खाने पीने, उसको ज़रा सा भी अगर कोई ईज़ा पहुंचता है तो उसका सवाल आपसे किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तो अल्लाह के कानून को भुलाए बैठे हैं, तो फिर हम जितने भी कवानीन बना लें वो कभी लागू ही नहीं होंगे। सिद्रा इकबाल साहबा सुने, जब इंसान अंदर से अवान और भेड़िया बन जाता है, जाहिर से हमारी शक्ल इंसानों की तरह होती है। जब अंदर से हम खूनख्वार भेड़िए होते हैं ना, बगैर हमारा लिबास और हमारे पास सब कुछ होता है, स्टेटस भी होता है, अंदर से हम भेड़िए होते हैं और ये सारी कार्रवाई भेड़िए करते हैं। बिल्कुल सही, दरिंदे करते हैं। अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आई नो कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम सब बहुत इसकी तकलीफ़ भी महसूस कर रहे हैं और हमारा बस नहीं चल रहा कि इस पे हम भड़ास अपनी निकाल सकें। लेकिन अहम बात यह है कि हम सब में एक एनिमल इंस्टिंक्ट है। जब अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है। हर लम्हे हमारे पास ये चॉइस होती है कि कैन वी गो टू द लोअर फीलिंग, यानी हम अपने आप को वो हैवान बनने दें और हम जुल्म करें, हम जालिम बन जाएं, या फिर हम अपने अंदर एक एहसास को जगाएं। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, ये सिर्फ बड़ों का वतेरा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम कई ऐसे घरों को जानते हैं। आई हैव हैड मेड्स जिन्होंने आके इस बात पे कंप्लेन की है, क्योंकि हम एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे कुछ सरमाएदारों के भी घर हैं, तो उन्होंने कहा हम उस घर में नौकरी इसलिए नहीं करते कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे हाथ छोड़कर मुलाजमाओं पे और मुलाजमों पे हाथ उठाते हैं और उनको कोई नहीं रोकता, उनको नाम से पुकारते हैं। और आपने ये सुना होगा, आप अपने इर्द गिर्द देखें कि ये जो फ्यूडल माइंडसेट है वो छोटे से बच्चे के जहन में डाला जा रहा है कि फ़लाना शख्स तुम्हारा नौकर है, उसका काम है तुम बैठो, तुम्हें पानी ला के दे, प्लीज़ थैंक यू, कुछ नहीं सिखाया जाता। यहाँ तक कि आप धुतकार भी सकते हैं, मार भी सकते हैं अपने से उम्र से बड़े शख्स को, क्योंकि वो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है। ये एक प्रेवलेंट अनफॉर्चुनेटली थीम बनती जा रही है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, मैं इरफान लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी इरफान। मैम मेरा तो बड़ा दिल रो रहा है ये बच्ची को देख के। मेरी भी छोटी छोटी 2 बेटी हैं। मेरा एक सवाल है कि जिसने हमें इंसाफ देना है कानून ने, वो अगर ऐसी हरकत करेगा तो हमें कैसे यकीन देगा कि यार ये हमारे बच्चों की सपोर्ट करेंगे। अल्लाह ना करे कि इनकी बेटी के साथ या बेटे के साथ ऐसा वाकया हुआ होता तो वो क्या करते? वो तो उनको जान से मार देते। यहाँ पुलिस ने FIR भी दर्ज कर लेनी थी फौरन 5 मिनट में। 72 घंटे हो गए हैं, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है इनके खिलाफ कि इनको पकड़ा जा सके, हमारा इंसाफ मिल सके। मैं तो कसम से अब तो मेरे हाथ पैर भी कांपने लग गए हैं बच्ची को देख के। बड़ा अफसोसनाक वाकया ये। तो हमें ऐसा कानून तो कम से कम लाना चाहिए कि जो हमारे से दर्जगा जो ज़्यादा कमाने वाला बंदा है तो उनके खिलाफ कोई ऐसा कार्रवाई हो सके कि जिसके बगौर हमें इंसाफ मिल सके। बिल्कुल सही। और आज इनके साथ बच्ची के साथ हुआ होता तो क्या, ये मेरा सवाल है, मैं गरीब बंदा हूँ, 2 बेटियां मेरी जी, कि क्या इनके बच्ची के साथ हुआ होता कि ऐसा आज प्रोग्राम होना था? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अफसोस ही कर सकते हो, मैंने जैसे आपसे कहा कि हर वाक़ये के बाद हम उसके बारे में एक आपकी राय जानना चाहते हैं, एक पब्लिक ओपिनियन जानना चाहते हैं और प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं आला हुकाम पे। लेकिन जैसे अभी शबनम कह रही थी, ये कंपाउंडेबल होना चाहिए। आलिया भाभी, इसके बाद की कहानी क्या होती है? एक संगीन और एक दिलखराज हकीकत ये भी है कि आज ये ख़बरों की हेडलाइन है, जीनत है। कुछ लोग इसको भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो उनके हरीफ होंगे वो कहेंगे देखे जी इन साहब के घर में क्या हो रहा था। मैं जानना चाहती हूँ कि जब वो पॉइंट पे पहुँचते हैं ना, जब पेरेंट्स मजबूर हो के पैसे लेके मामला रफा दफ़ा होता है, उन पर भी बड़ा प्रेशर होता होगा, राज़ीनामा साइन कर देते हैं। इस बच्चे के साथ जिसके ऊपर इतना जुल्म हुआ है, जो वो इतने ट्रॉमा से गुजरा है, उसकी ज़िंदगी दोबारा कैसे संभलती है? क्या होता है इसके बाद? असल में जुल्म हुआ उसी बच्ची पर है, क्योंकि सभी जिम्मेदार हैं। मैं, आप, माशरा, हुकूमत, उसके पेरेंट्स भी, बिल्कुल पेरेंट्स भी।
ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس بچی کو 14 سال کی بچی ہے, ماں اور بچی ہمیشہ سے ہوتا رہا تھا کہ ساتھ کام کرنے کے لیے آتے تھے, ماں ساتھ لاتی تھی, مل کے دونوں ماں بیٹی کام کرتے تھے, واپس لے جاتے تھے. 6 مہینے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. یعنی جو میری جہاں تک میری مجھ تک خبر پہنچی کہ 3 لوگ ملنے کے لیے گئے تھے اس بچی کے ساتھ, میاں بیوی تھے اور ایک ان کے ساتھ مطلب ان کا کسی ایک کا بھائی رشتہ دار تھا. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ 3 لوگ ملنے کیوں گئے تھے. ایک نارمل طریقہ تو یہ تھا کہ ہر کچھ دن کے بعد کوئی ایک بندہ جاتا, مل کر آتا. پھر وہاں 2 طرح کے بیان بھی نظر آئے. ایک جج صاحب کا وہ بیان ہے کہ مٹی سے کھیل رہی تھی اور مٹی کھا رہی تھی, جس کی وجہ سے اس کے جو کیڑے پڑے ہوئے اس کے زخموں پہ, وہ کہ مٹی کی وجہ سے وہ اس کو انفیکشن ہوا یا جو بھی اس کی ساری چیزیں چلی. ایک بات یاد رکھیے گا سدرا, کہ جو شخص بھی جس فیلڈ کا ہو, اگر وہی اس فیلڈ کے ساتھ دیانتداری نہ کرے تو اس کو اتنے طریقے آتے ہیں نکلنے کے, اتنا اس کو سلیقہ آتا ہے اور اتنی بڑی ٹیم اس کے پاس ہوتی ہے کہ اس کو پکڑنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. جیسے ہم ہمیشہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وجہ اس کی یہ کہ اگر ہم معاشرے کو یا کسی انسان کو تعلیم یافتہ بنا دیں اور پھر ہم اس کو تربیت نہ کریں تو اس کی تعلیم ایک اتنا خطرناک ہتھیار بن جائے گا کہ اس کو روکنا اور پکڑنا مشکل ہو جائے گا. بچے کی معصومیت اور اس کی شخصیت تو آپ نے تباہ کر دی. یعنی اس کے جیسے بھی حالات تھے, شاید گھر میں کھانے کو کم تھا, ایک ہر شخص کی ایک انا ہوتی ہے, ایک اپنی ایک سینس آف سیلف ہوتا ہے, آپ نے وہ تو کچل کر رکھ دیا. دونوں کا کچلا ہے. میں یہ بات کہہ دوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بچوں کو رکھ کر یہ کام کرتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم نے سامنے والے کے بچے کے ساتھ ظلم کیا. جی نہیں, آپ نے اپنے گھر میں رہنے والے جن بچوں کو جو ماحول دکھایا ہے, آپ نے اپنے بچوں کو بھی برباد کر دیا ہے. آپ نے ان کو بھی نارمل انسان نہیں بننے دیا. جب میں نے کہا نا کہ احساس, بیکاز یہ نارمل نہیں ہے, جس کو انفارچونیٹلی ہم نے نارمل بنا لیا کہ یہ ہوتا ہے, اس طرح تو اکثر واقعات آتے ہیں, یہ نارمل نہیں ہے. اور اس طرح کے ماحول, آپ نے بالکل صحیح کہا, میں پروان چڑھنے والے بچے بھی نارمل نہیں ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میم. بس یہ ابھی پروگرام آ رہا ہے نا نیوز. جی جی بالکل, ہم آپ لائیو ہیں میم, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, میں یہ کوئی لمبی بات نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں باقی لوگوں کی غلطی تو آپ چھوڑ دیں, لیکن پیرنٹس کی غلطی نہیں ہے. آپ نے بچی جیسی چیز آپ دوسرے کے گھر بھیج دیتے ہیں, تو لوگ تو ایسے ہی ہیں بھائی جو. اور بس آگے میں کیا کہوں, لیکن پیرنٹس کی بھی غلطی ہے, ان کو بھی بند کریں. بالکل جو اپنی بچی بھیج دیتے ہیں, گولی مار دیں ان کو بھی, جو اپنی بچی بھیج دیتے ہیں اور خود کھاٹ پہ پڑے رہتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ بچی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے زخم بھریں, اس کا علاج مکمل ہو, اس کو دوبارہ والدین کو دینا چاہیے؟ ہاں ظاہر ہے, اور کہاں جائے گی وہ بچی, والدین کو بے شک دے دیں, لیکن والدین بھی تو سبحان اللہ انصاف چاہیے, انصاف چاہیے. بچی آپ نے بھیج دی, اب آپ کو انصاف میں کیا پیسہ آپ کو دے دیا جائے گا, آپ خوش ہو کے چلے جائیں گے, کسی اور دوسرے گھر میں بچی کو بھیج دیں گے. بالکل بالکل, بہت شکریہ میم, اور آپ کی کنسرن بالکل صحیح ہے. شبنم, یہ انہوں نے پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا ہے. مجھے بتائیں کہ راضی نامہ ہو جاتا ہے, معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ پھر بچی کے ساتھ بعد میں کیا ہوا؟ کیا جیسے انہوں نے کہا کہ زخم صحیح ہو گئے, پیسے ختم ہو گئے, تو دوبارہ کسی گھر میں بھیج دیں گے کام کرنے کے لیے؟ موسٹ سرٹنلی ہوگا تو ایسا ہی, لیکن ایسا ہے کہ جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے, مطلب ہر صوبے کے اندر ہے, جیسے کے پی میں ہے, پنجاب میں ہے, اسلام آباد میں ہے, اس میں یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز ہیں, کمیشن ہے, اور وہ مطلب وہ کمیٹیز جو ہیں وہ نظر رکھتی ہیں ایسے بچے پہ کہ جو کہ چائلڈ ایٹ رسک لگ رہا ہوتا ہے ان کو. چائلڈ ایٹ رسک کی بہت ساری ڈیفینیشنز بتائیں, جس میں ایک یہ والی بھی ہے کہ جب وہ ایک دفعہ اس قسم کی سچویشن سے گزر کے آ چکا ہو, تو وہ جو بچہ ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹس کو دیا جائے. کورٹ جو ہے وہ پراپرلی دیکھ کے اس کو ویلفیئر آف دا مائنر دیکھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ کس جگہ. اس وقت اگر عمر 14 سال ہے, منیمل ایج شادی کی پنجاب میں 16 سال ہے, 2 سال کے بعد اس بچی کا کیا ہونا ہے, اس کو کدھر انہوں نے کھپانا ہے, we cannot say anything. Very quickly, عالیہ بھابی, ایک کالر بھی ویٹ کر رہے ہیں, this probably would be the last minute of the show. ہم نے ایک بچی کو بازیاب کیا تھا, عمر اس کی 11.5 سال تھی, اس کو ماں 16 سال کا بنا کے تیار کر کے اس کو پروسٹیٹیوشن کے لیے بھیجتی تھی. ہم نے پورا کیس کیا, سب کچھ کیا, چیزیں بہت بہتر ہو گئیں, لیکن آخر میں وہ ماں تھی, وہ اس کی حقدار تھی, کورٹ کے تھرو بچی ماں کے پاس گئی. ماں مجھے فون پہ کہتی ہے کہ یہ بھی حاضر ہے, اس سے چھوٹی بچی بھی معاشرے کے لیے حاضر ہے, میں بھی حاضر ہوں. اگر عالیہ سارمبرنی آپ اس چیز کو روک سکتی ہیں تو روک کے دکھا دیجیے. اور ایک لاسٹ کالر. السلام علیکم جی, کون ہمارے ساتھ ہے؟
شبنا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میم کیا کہیں گی؟ آنٹی میں یہ کہوں گی سدرا کہ میں جہاں رہ کے آئی ہوں جی اور وہ آرمین ایریا تھے سارے, اور آپ یقین کریے گاؤں کی بچیاں لاتے ہیں 5-5 6 سال کی, اور ان کے 6 مہینے کے اور سال بھر کے یہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں پیرنٹس, اور یہ جو بچوں کو رکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے. اور یہ بچے جس طرح سخت سردی میں نکل کے بریڈ اور انڈے لا رہی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں جن کے جسم پہ سدرا گرم کپڑے بھی نہیں ہوتے. آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب آپ کے اندر شرم و حیا نہ رہے اور احساس نہ رہے تو پھر ہم معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے, چاہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں چاہے کیسے بھی ہوں. سال 2 سال کے پیسے المیہ ہے, یہ المیہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, اور اسی نوٹ پہ آج کی کانورسیشن کا اختتام کرنا چاہوں گی. عالیہ بھابی آپ کا شکریہ. شبنم تھینک یو فار میکنگ ٹائم کہ آج جب ہم اپنے گھروں میں آل نبی کے لیے محفل سجائیں اور ان کے مصائب اور ان کی مشکلات کا ذکر کریں, ان بچوں کو یاد کریں جن کی معصوم العطش کی آوازیں ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں, یزید کے قافلے تک نہیں پہنچ رہی تھیں, اور انہوں نے کوئی رحم نہیں کیا, تو اپنے آپ کو بھی ذرا اسی کٹہرے میں رکھیے گا, بیکاز وی آر ایگزیکٹلی لائک دیٹ. یہ بچے بھی آپ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں, چاہے آپ حکام بالا ہوں یا آپ معاشرہ ہوں. اور اگر آپ ان کی بات نہیں سن رہے, اگر آپ ان پہ ہونے والے ظلم کو دیکھ کر اندیکھا کر رہے ہیں, تو پھر یاد رکھیے کہ اس کی جواب دہی بھی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے, اور کل کا ہمارا اسپیشل پروگرام ہوگا, اس کو دیکھنا مت بھولیے گا. محرم الحرام کے حوالے سے, واقعہ کربلا کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.